آپ تمام حضرات کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے، اور بالخصوص استاد گرامی صاحبزادہ مولانا عزیز الرحمان شاہد صاحب، جمعیت علماء اسلام پنجاب کے ڈپٹی سیکرٹری جناب ڈاکٹر عبد المعین قریشی صاحب، اور جمعیت علماء اسلام گجرانوالہ کے سرپرست محترم جناب قائد رضوی صاحب، اور امیر ضلع جمعیت علماء اسلام گجرانوالہ محترم جناب حاجی محمد شاہ جمال صاحب، اور اسی طرح میں مشکور و ممنون ہوں مرکزی علماء کونسل کے ڈویژنل صدر برادر گرامی مولانا عبداللہ حفیظ صاحب کا، وہ بھی تشریف لائے ہیں، اور سنی علماء کونسل راہ حق پارٹی کے گجرانوالہ ضلع کے سیکرٹری جنرل برادر گرامی مولانا قائد صاحب، اور گجرانوالہ ضلع کے مرکزی علماء کونسل کے صدر میرے انتہائی قابل احترام برادر مکرم قاری عبدالغفار صاحب، ان تمام حضرات کا ہمارے حلقہ میں تشریف لانا یہ باعث برکت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ہمارے اوپر شفقت کی دلیل ہے کہ یہ اس موسم میں اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ آپ تمام حضرات ہمارے بھائی دوست بزرگ، آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ وزیر آباد ضلع میں پی پی کی 2 نشستیں ہیں اور این اے 66 اور پی پی 35 پی پی 36۔ ان 3 حلقوں میں جمعیت علماء اسلام کا اکلوتا جو امیدوار ہے وہ آپ کا یہ ناچیز بندہ عابد محمود سرفراز ہے، اور میں انتہائی مشکور ہوں قائد محترم قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، انہوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے علماء کی عظیم قافلہ سفر گردانتے ہوئے مجھے اس بات سے نوازا کہ انہوں نے اپنی جماعت کا ٹکٹ مجھے دیا، اور کتاب کے نشان سے مجھے الیکشن میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ہم نے مولانا صاحب کی عزت رکھنی ہے، لاج رکھنی ہے، جماعت کے لیے جو کھڑے ہیں ہم نے ان کو ووٹ ڈالنا ہے، اپنے دوست احباب سے بھی یہی گزارش کرنی ہے، اپنے گھر والوں سے بھی یہی گزارش کرنی ہے۔ سوالات بہت سے آئیں گے، بہت ساری لوگ بحثیں کریں گے، ہم نے کسی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے۔ ہم آپ سے چندہ بھی نہیں مانگتے، ہم آپ سے کوئی عہدہ بھی نہیں مانگتے، ہم آپ سے مولانا کی ذات کے لیے ووٹ کے طلبگار بھی ہیں، سپورٹ کے طلبگار بھی ہیں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے، جب وزارت اولیاء کے مسلک پر فائز تھی تو پشاور اسٹیشن پہ کھڑے تھے راولپنڈی آنے کے لیے، تو وہاں ایک بی بی سی کا نمائندہ کھڑا تھا، اس نے یہ پوچھا تھا کہ آپ جس ملک کی مخالفت کرتے ہیں اس کے آج آپ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو مفتی تھا نا، رحمت اللہ علیہ نے کہا نفلی نماز پڑھنا ضروری نہیں، اگر نفل کی نیت کر کے شروع کر دے تو پھر پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ میں اس بات پہ نہیں پڑھتا کہ ملک کے مخالف تھے یا ہم موافق تھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب ملک بن چکا ہے، اب اس کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ چونکہ یہ بات عرض کر کے یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر جماعت نے اعتبار کیا ہے تو انشاءاللہ اب تو نیت بن گئی، اب توڑنا مشکل ہے۔ اور شروع میں مجھے بھی شرح صدر نہیں تھا، لیکن جب یہ مفتی صاحب کی بات مجھے یاد آئی تو پھر شرح صدر بھی ہوا، اور اس کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں، محنت بھی کر رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ کا ہاتھ اگر اس کی کمر پر رہا اور آپ نے ہر طریقے سے تعاون کیا تو انشاءاللہ ہم سب ضرور ہوں گے۔